معزز سامعین گرامی قدر، فکر غامدی انکار حدیث کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آپ کے سامنے قرآن پاک کی اس آیت کو رکھا تھا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ سے مراد ہمیشہ کلام اللہ نہیں ہوتا. کتاب اللہ سے مراد ہمیشہ کلام اللہ نہیں ہوتا، اور کلام اللہ سے مراد ہمیشہ اللہ کا کلام ضرور ہوتا ہے. کتاب اللہ، یہ جو فکر غامدی اور انکار حدیث ہے، انہوں نے کتاب اللہ کو یہ سمجھا کہ یہ 2 جلدوں کے مابین جو چیز ہے، یعنی صرف قرآن اس کا مفہوم ہے. اور جو ان کے بڑے تھے پرویز، غلام احمد پرویز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کتاب کا لفظ جب بھی قرآن میں آئے گا تو وہ صرف قرآن کے لیے آئے گا. ہم کتاب اللہ کو کہتے ہیں کبھی قرآن کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی قرآن و حدیث کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی صرف حدیث کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ انکار حدیث کرنے والوں کا دعویٰ عجیب ہے کہ کتاب کا لفظ جب بھی آئے گا اس سے مراد قرآن ہوگی. اور اس کی اگر آپ قرآن پاک میں مثالیں دے، وہ ہدہد والی اس نے کتاب، وہاں پہ مراد خط ہے. کتب علیکم الصیام، یہاں پہ مراد فرضیت ہے اور شریعت ہے. اور کتاب موقوتہ میں مراد نماز کو فرض کرنا. تو یہ تو ایک ایسی گپ ہے جس کا جواب علماء بہت عرصہ پہلے دے چکے، لیکن غامدی نے اس فکر کو آگے اس انداز میں بڑھایا کہ وہ کتاب موقوتہ والی بات تو اس کو پتا تھا، یا کتب علیکم الصیام میں کتاب سے مراد قرآن ہے. فرضیت کے معنوں میں استعمال ہوا، کبھی کتاب معجلہ کے معنوں میں استعمال ہوا، کبھی کتاب موقوتہ کے معنوں میں استعمال ہوا. حتیٰ کہ ہمارے علماء نے جب یہ فتنہ شروع میں پھیلا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے مراد تو قرآن ہی ہے نا. لیکن جو ان کا دعویٰ تھا کہ کتاب سے مراد 2 جلدوں کے مابین لکھی پڑھی ہوئی چیز ہے، آپ ایمانداری سے بتائیے جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی آیت اتری تھی تو کیا قرآن مکمل اتر چکا تھا؟ مدینہ میں جب یہ آیت سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے تو ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں جو کتاب 2 جلدوں کے مابین یہ لیتے ہیں، وہ کتاب پوری نازل ہو چکی تھی. اس کے بعد 8-9 برس قرآن پاک نازل ہوتا رہا. تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو عقل بھی نہیں مانتی اور جو فہم بھی نہیں مانتا. بہرحال گزشتہ خطبے میں آپ کو کہا تھا کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک میں بھی، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، سنت کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث دین کا ماخوذ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی سمجھانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اللہ نے بھی روایت فرمایا ہے. یہ اتنی عظیم بات ہے، اور دیگر افراد کی بھی باتوں کو روایت کیا اللہ نے. لیکن آپ کہتے ہیں حدیث کی اہمیت نہیں. حدیث دین کا ماخوذ نہیں ہے. اللہ نے رسول اللہ کی حدیث کو پورے کے پورے قرآن میں کئی مرتبہ نازل فرمایا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا. رسول اللہ کی حدیث کو اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور صرف حدیث قولی کو ہی اللہ نے بیان نہیں کیا، عملی حدیثوں کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. رسول اللہ کے عمل کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، رسول اللہ کے قول کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے قول اور عمل کو بیان نہ کیا جائے. جو بات اللہ نے، اور یہ صرف 2 آیتیں نہیں ہیں، یہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، رسول اللہ کی کفیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ آپ کا سینہ، ہمیں پتہ ہے ان کی باتیں سن کے تنگ پڑ جاتا ہے. یعنی صرف حدیث کو بیان نہیں کیا، رسول اللہ کے عمل کو بھی بیان کیا. صرف رسول اللہ کے عمل کو بیان نہیں کیا، رسول اللہ کی کفیات کو بھی بیان کیا. اور وہ جو انکار حدیث کا گروہ ہے، وہ راویوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، چلو قول تو بیان کر دیا، چلو عمل تو بیان کر دیا،
تو رسول اللہ کی سیرت کو بھی یہ سنت سمجھتے ہیں؟ ہاں سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ کی کفیات کو بھی اللہ رب العزت نے اگر بیان کیا تو صحابہ بھی بیان کریں گے تو تمہیں تکلیف ہو جائے گی۔ اسی طرح کتاب اللہ سے مراد، ایک مثال آپ کو دی قرآن پاک میں سے، ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں حدیث میں سے، کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث دونوں ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کتاب اللہ حقیقت میں شریعت کو کہتے ہیں، کتاب اللہ شریعت کو کہتے ہیں عمومی معنوں میں۔ اس سے مراد صرف قرآن پاک نہیں، ہاں کلام اللہ سے مراد قرآن پاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے کہنے لگا، مشہور حدیث ہے، میں اشارہ کروں گا آپ کے ذہن میں آ جائے گی، لیکن ان الفاظ کے اوپر اصل میں غور کرنا مطلوب و مقصود ہے۔ اقضی بیننا بکتاب اللہ، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے۔ غامدی صاحب کتاب اللہ صرف قرآن کو سمجھتے ہیں، منکرین حدیث۔ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اور پہلے یہ لفظ بولے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے۔ بتاؤ کیا مسئلہ؟ مسئلہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ لڑکے نے، غلام نے برائی کی ایک شادی شدہ عورت سے۔ اب آپ کتاب اللہ سے فیصلہ نافذ کر دیجئے، انیس بیٹا جاؤ عورت سے پوچھو برائی کا ارتکاب کیا، اگر اقرار کرتی ہے تو مجھے بتلایا جائے۔ انس گئے، عورت نے برائی کا اقرار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ اور یہ جو نوجوان مقدمہ لے کے، اور اس کا خاندان مقدمہ لے کے آیا ہے، اس نوجوان یہ غیر شادی شدہ، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، انہوں نے بھی قسم دے کے کہا کہ ہمارے درمیان اقضی بیننا بکتاب اللہ، کتاب اللہ سے فیصلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا میں تمہارے درمیان کتاب اللہ میں فیصلہ کروں گا، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اب جو فیصلہ نافذ کیا، اس فیصلے کی کتنی شکیں ہیں؟ 3 شکیں ہیں۔ ایک شک یہ ہے کہ عورت شادی شدہ، اس کو رجم کر دیا جائے۔ دوسری شک یہ ہے کہ نوجوان کمارا لڑکا ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تیسری شک یہ ہے کہ اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ 3 شکیں ہیں۔ غامدی صاحب اور انکار حدیث کرنے والے اس متواتر درجے کی حدیث کے اوپر غور کریں۔ 3 شکیں ہیں، ان میں سے ایک شک تو آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گی 100 کوڑوں والی، لیکن جو رجم کی شک ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ جو جلا وطنی کی 1 سال کی قید ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ اگر قرآن کو حدیث کے ساتھ ملا لیا جائے گا تو تینوں کی تینوں شکیں کتاب اللہ سے ثابت ہو جائیں گی، ورنہ غامدی جیسا منکر حدیث اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے، اور کہتے ہیں قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے ہیں، کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر کر دیا، کتاب اللہ سے باہر کیا یہ فیصلہ۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اور فیصلے کی 3 شکوں کو نافذ کیا۔ کیا تینوں شکے کتاب اللہ کا حصہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ آگے چلیے، یہ تو آپ کے سامنے مثال رکھی کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن اور حدیث کا مجموعہ بھی ہوتی ہے، کتاب اللہ سے مراد کبھی قرآن بھی ہوتی ہے، اور آئیے کتاب اللہ سے مراد صرف حدیث بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خامخواہ لوگوں کو علمی طور پہ مغالطہ دینا، بس یہ ڈائلاگ ہے نا، کتاب اللہ سے مراد جی صرف قرآن ہے، قرآن کے اندر جہاں کتاب آئے گا وہاں پہ، یہ اتنا بڑی گپ ہے کہ آپ قرآن پاک میں کتاب کے لفظ کو اکٹھا کیجئے، گوگل سے سرچ کیجئے، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور یہ کیوں ہے یہ آگے چل کے بتاؤں گا۔ حضرت بریرہ امی عائشہ کی سہیلی تھی، اور
آپ کو پتہ ہے غلام تھی، لونڈی تھی، انہوں نے اپنے مالکوں سے مکاتبت کی کہ میں اتنے پیسے دوں گی تو مجھے آزاد کر دیا جائے. طے ہو گیا. انہوں نے کہا مکاتبت ہم کر لیتے ہیں، مکاتبت لکھت پڑھت کر لیتے ہیں، تو اتنے پیسے دے تجھے آزاد کریں گے، لیکن تیری ولا کی جو نسبت ہوگی وہ ہماری طرف رہے گی. اس سے مراد یہ ہوتا ہے حدیث کی ٹرم میں اور فقہ کی ٹرم میں کہ اگر تو فوت ہو گئی بالفرض تو تیری ساری وراثت ہم نے آزاد کیا، ہمیں واپس مل جائے گی. یعنی بالفرض اگر تو فوت ہوگی، تیرا وارث کوئی نہ ہوا، تو تیری جو وراثت باقی بچے گی وہ تیرے رشتہ داروں میں یا اور لوگوں میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ ہم مالکوں کی طرف واپس آ جائے گی. بریرہ یہ شکایت لے کے امی عائشہ کے پاس آ گئی اور امی عائشہ سے یہ بات کہی کہ آپ میری سہیلی ہیں، میں اتنے پیسوں میں منو کیا سونا، وہ ایک الگ باب ہے، پہ چاندی کے اوپر معاملہ طے پا گیا ہے، تو آپ مجھے دے دیجیے، آپ میری دوست ہیں، میں آزاد ہو جاؤں گی. تو امی عائشہ نے ان کو پیسے پکڑانے کا ارادہ فرما لیا. لیکن جب بریرہ نے یہ کہا نا کہ ولا کی نسبت کہتے ہیں لکھ کے دو ہماری طرف ہوگی، تو امی عائشہ کو غصہ آ گیا. کہنے لگی پیسے میں دوں، آزاد میں کرواؤں، پیسے میرے لگے. اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے کہ ولا کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ جو پیسے دے کے آزاد کروا رہا ہو. تو نے تو آزاد کر دیا پیسے لے کے، اب تیرا کیا معاملہ اس کی وراثت سے؟ اب اگر وارث بننے کا حق کسی کو ہے تو اس کو ہے جو پیسے دے کے آزاد کروا رہا ہے. یہ ایک یعنی نیچرل اور عام فہم بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ امی عائشہ لے کے گئی. امی عائشہ کو رسول اللہ نے کہا آزاد کرواؤ، آزاد کرواؤ اسے، یہ تو بڑا نیکی کا کام ہوتا ہے، اپنے پیسے بھی لگاؤ. اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کسی کو پن پوائنٹ کر کے تنقید نہیں تھے کرتے، اصلاح کرنا بھی مقصود ہوتی، تو یہ انداز تھا. فما بالو، بال کیا ہے؟ یعنی فما بالو اقوام کا لفظ کبھی کہتے ہیں، فما بالو الناس کا کبھی ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا. یشتریتون، یہی اسی خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا. پتہ ہے کہ کون سا بندہ ہے، نام نہیں لیا، لیکن اصلاح کرنا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یشتریتون شروطا ما لیس فی کتاب اللہ، ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں. کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے. والشرط فی کتاب اللہ، اب جو رسول اللہ جملہ بولنے لگے یہ میرے اور آپ کے لیے ایک منہج سلیم ہے. والشرط فی کتاب اللہ، اور جو شرط کتاب اللہ میں درج ہے. یہاں پر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن لیجئے تو غامدی صاحب اور انکار حدیث کرنے والے قیامت تک جو اگلا جملہ وہ قرآن پاک سے نہیں نکال کے دکھا سکتے. اور رسول اللہ نے کیا کہا؟ والشرط فی کتاب اللہ انما الولاء لمن اعتق، انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی. ولا سے مراد یہاں پہ جو لیا گیا آپ کو بتا دیا کہ وراثت، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا. بتائیے یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ انما الولاء لمن اعتق. قرآن پاک میں پوری قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتاب اللہ میں یہ شرط درج ہے. اب کتاب اللہ سے مراد کیا لیا جائے گا؟ یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد حدیث رسول، قول رسول، شریعت رسول، شریعت محمدی کے علاوہ کچھ نہیں لیا جا سکتا. تو کتاب اللہ، اور ہاں لوگوں کو وہم اور وسوسہ ڈالا گیا. اور دو گروہ ایک حدیث کے اوپر اندازہ کیجئے، ایک حدیث کے اوپر دو گروہ بنے ہوئے. حسبنا کتاب اللہ، حضرت عمر نے جب یہ لفظ کہا نا دکھ ہوتا ہے. عقل سلیم ہو تو انسان کو سمجھ آ جائے عقل پہ کیسے کیسے پردے ہیں. حضرت عمر جو لفظ بولتے تھے اللہ تعالیٰ تائید میں قرآن نازل فرما رہا ہے. شاہ ولی اللہ نے یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ 21 سے زائد مقامات ہیں، 21 سے زیادہ آیتیں حضرت عمر کی خواہش اور حضرت عمر کی رائے اور حضرت عمر کی فقاہت کے مطابق اتری ہیں. کہ حضرت عمر جو کہتے تھے مقام ابراہیم کو مصلی ہونا چاہیے، اللہ کہتا ہے مصلی ہے. حضرت عمر کہتے تھے کہ امہات المومنین اگرچہ ہماری مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے لیکن ان کا بھی پردہ ہونا چاہیے. اللہ نے پردے کی آیات یہ 21 سے زائد آیات ہیں. سیرت عمر میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا تھا. یہاں پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے، رسول اللہ کے ارد گرد ازدحام ہے، شور ہو رہا ہے مختلف امور کے اوپر کہ رسول اللہ چلے گئے تو کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ شور سے تنگ آ گئے اور کہا لاؤ قلم دوات، کیوں شور کرتے، میں لکھ دیتا ہوں۔ جب یہ لفظ کہے میں لکھ دیتا ہوں، حضرت عمر اس شور سے تنگ آ گئے اور انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کہا رسول اللہ کو تنگ کرتے ہو اس بیماری کے عالم میں، اور رسول اللہ کے سامنے کہا حسبنا کتاب اللہ، آپ کچھ مت لکھیے گا، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ یہاں پہ دو گروہ بنے، ایک شیعوں کا اور ایک انکار حدیث کرنے والوں کا۔ شیعوں نے الزام لگایا یہ حضرت عمر نے لکھنے نہیں دی، کیا چیز؟ حضرت علی کی خلافت، حضرت علی کی خلافت نہیں لکھنے دی، ورنہ رسول اللہ تو آخری وقت میں لکھوانے لگے تھے۔ عقل پہ پردہ دیکھیے، یا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے چند لمحے پہلے کا عمل ہوتا اور رسول اللہ اس کے بعد کچھ تندرست نہ ہوئے ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کچھ عرصہ مزید دنیا کے اندر زندہ نہ رہے ہوتے، تو پھر تو شیعوں کی بات میں کچھ وزن ہو سکتا تھا۔ اس جملے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن زندہ رہے اور رسول اللہ کی صحت بھی بہتر ہوئی، لیکن رسول اللہ نے بھی جس طرح اللہ نے عمر کی تائید کرتے ہوئے قرآن پاک کو نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کرتے ہوئے ان کے اس جملے کو پسند فرمایا اور کچھ نہ لکھا۔ حسبنا کتاب اللہ سے مراد، اور منکرین حدیث نے یہاں ٹرانسلیشن کیا کی، دیکھو عمر نے بھی کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہاں پہ عمر نے کہا نہیں، حسبنا کتاب اللہ سے مراد بھی حضرت عمر کی وہاں پہ یہی تھی، ہمارے لیے دین و شریعت کافی ہے۔ اے اللہ کے رسول جو آپ بتلا کے گئے ہیں، اب یہ لوگ اگر آپ کو تنگ بھی کر رہے ہیں، اب کچھ مت لکھیے، دین مکمل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے۔ یہ حضرت عمر کے قول کا مطلب منکرین حدیث نے سے بڑا خوش ہوتے ہیں حضرت عمر نے یہ کہا تھا، اور شیعہ تکلیف کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ جی لکھیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھنا تھا وہ بھی رسول اللہ نے بعد میں بتلا دیا۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ یہ ہے جی حضرت علی کی خلافت لکھنی ہے، حضرت علی کے خلافت کے بارے میں تو حضرت عباس گئے تھے اور کہا تھا لکھوا لو جلدی جلدی کچھ اپنے حق میں، تو حضرت علی نے کہا تھا میں اگر مجھے انکار کر دیا گیا تو پھر قیامت تک میں اس منصب کے اوپر فائز نہیں ہو سکوں گا، اگر انکار ہو گیا میں کیوں لکھواؤں۔ حضرت علی نے بھی نہیں یہ مشورہ مانگا، اور امی عائشہ کو کیا کہا، بتا کے گیا کیا لکھوانا چاہتا ہوں، لے آؤ۔ حضرت عمر نے جب یہاں پہ یہ کہنا کہ شور گوگا رسول اللہ کے ارد گرد ختم ہو، پیچھے ہو جاؤ، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو اس وقت تنگ نہ کیا جائے اور ان سے نہ کچھ لکھوایا جائے، تو امی عائشہ نے وہ بات بھی نقل کی، حدیث کی، صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے کہا لاؤ عائشہ، جو لکھوانا چاہتے تھے وہ بھی موجود ہے۔ جھوٹ کی فیکٹریاں دیکھیے، لکھوانا کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت چاہتے تھے۔ امی عائشہ نے کہا رسول اللہ چاہتے تھے کہ لاؤ عائشہ کاغذ قلم دوات لاؤ، میں ابو بکر کی خلافت کو لکھ دوں۔ اور پھر کیا کہا، جب حضرت عمر کا یہ سارے کا سارا موقف رسول اللہ نے بھی قبول کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بولا، بخاری اور حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ عظمت حضرت ابو بکر کے اوپر دلالت ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے خود کہا، پھر لکھا نہیں، لیکن ایک جملہ کہا، یا اب اللہ، یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون، اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، تو پھر لکھا بھی نہیں، اور جو لکھنا تھا وہ بھی بتا کے گئے۔ تو اہل تشیع نے واقعہ کرتاس سے جو من گھڑت طویلات آپ کے ذہن کے اندر باطل ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ اور وہ جو غامدی صاحب نے حسبنا کتاب اللہ سے مراد یہ تھی جی ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حضرت عمر نے اس حسبنا کتاب اللہ کی خود بھی وضاحت کی ہوئی ہے، خود بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جی مولوی ٹرانسلیشن کر، حضرت عمر نے کہا جب قرآن پاک نازل ہوا، آیات رجم یہ ناسخ منسوخ کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، بعض عیسائی اعتراضات کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام میں ناسخ منسوخ کی کیا اہمیت ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ رجم کی آیت تلاوت بھی کی جاتی تھی قرآن پاک میں، کل کو کوئی یہ بندہ اٹھ کے یہ نہ کہ
کہ کتاب اللہ میں آیت رجم موجود نہیں ہے؟ اللہ کی قسم رجم کتاب اللہ میں درج ہے۔ بتائیے اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے، درج شدہ آیت رجم نکال کے دکھا دیجیے۔ حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں رجم کرنا سنت ہے، اور رسول اللہ کے دور میں رجم ہوا، ابو بکر کے دور میں رجم ہوا، عمر کے دور میں رجم ہوا، تو رجم بھی کتاب اللہ میں ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے۔ یہ آپ کو غلط فہمیاں اور دین، حیران کن بات ہے، یہ جملہ بولتے ہوئے ان کے دل نہیں کانپے۔ کائنات میں ایک ہستی ہے، کائنات پوری کے اندر صرف ایک ہستی ہے، اللہ کی قسم، جس کی بات کو دین و شریعت کہا جائے گا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ رسول اللہ کے بعد، یہ بات بڑی اہم ہے، امام ابو حنیفہ سر آنکھوں پر، امام احمد ابن حنبل سر آنکھوں پر، امام شافعی سر آنکھوں پر، امام مالک سر آنکھوں پر، لیکن یہ سارے جمع ہو جائیں ابو بکر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عثمان و علی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ کے بعد امتیوں میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی ذات کے بارے میں کہا جائے کہ ابو بکر کی بات شریعت ہے، عمر کی بات شریعت ہے، عثمان کی بات شریعت ہے، علی کی بات شریعت ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے ابو بکر کی بات شریعت کے مطابق ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ابو بکر کی بات شریعت ہے۔ عمر کی بات شریعت کے مطابق ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا عمر کی بات شریعت ہے۔ عثمان کی بات شریعت کے مطابق ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا عثمان کی بات شریعت ہے۔ کائنات میں ایک ہستی ہے جس کی بات، قول، فعل، عمل، حدیث، تقریر کو شریعت کہا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم پہ اعتراض ہے، ہم پہ یہ جی حدیث کو اتنا بڑا جا، ایمانداری سے بتلاؤ، ایمانداری سے بات ہے، یہ کہنا نہیں، کئی دفعہ نہیں انسان کہنا چاہتا لیکن سمجھانے کے لیے مطلوب و مقصود ہے۔ اس زمین کی پشت کے اوپر آپ کو ایک گروہ ایسا نظر آئے گا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس زمین کی پشت کے اوپر ایک گروہ آپ کو ایسا نظر آئے گا جو کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا میرے پیچھے چلو، ہمارے اکابر کے پیچھے چلو، ہمارے بڑوں کو پیچھے چلو۔ زمین کی پشت کے اوپر ایک گروہ ہے جو ہمیشہ آپ کو دعوت دے گا اللہ کی طرف لوٹ آؤ، رسول اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ بتائیے میرا کیا مفاد ہے؟ میرا کیا مفاد ہے اگر میں آپ کو کہتا ہوں حدیث رسول کو مان لیا جائے، قرآن پاک کو مان لیا جائے، اس میں میرا کیا مفاد ہے؟ یہ مفاد یہ ہے کہ شاید یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو سنوار دے۔ شریعت اور دین اس لیے نازل ہوا کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لایا جائے۔ عبادت ایک اللہ کی ہوگی، عبادت ایک اللہ کی ہے، لیکن اطاعت رسول اللہ کی بھی ہے۔ اطاعت اور عبادت میں یہ ایک لطیف سا فرق ہے، اطاعت بھی عبادت تو ہوتی ہے لیکن اطاعت کرنا پیغمبر کی عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت ایک اللہ کی اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دین اور شریعت ہے۔ بتائیے میرا کیا مفاد ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ کے پیچھے چلو، اللہ کے پیچھے چلو، رسول اللہ کے پیچھے چلو، اللہ کے پیچھے چلو۔ یہ اتنی صاف ستھری، سچی، پکیزہ، مطہر دعوت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہر دور میں اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا یار ہمارے امام ابن تیمیہ کے پیچھے چلو، انہوں نے کبھی نہیں کہا علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے پیچھے چلو۔ بتائیے کیا آج تک اس منبر پہ آپ کے سامنے 7 سال ہو گئے ہیں میں نے یہ کہا ہو کبھی کہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی داڑھی چھوٹی تھی، یہ عمل کر لیا کرو؟ یہ زمین کی پشت کے اوپر واحد گروہ ہے، اگر اپنے اسلاف سے بھی کوئی خلاف سنت عمل ہو جائے تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، دلیل صرف رسول اللہ کی زندگی ہے، رسول اللہ کا عمل ہے، رسول اللہ کا قول ہے۔ ہمارے بڑے ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہوگا، لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عبادت ہوگی اللہ کی، اور اللہ کی اطاعت بھی رسول اللہ کی اطاعت ہی میں پوشیدہ ہے۔ کتنا تلخ جملہ ہے، اللہ کی قسم کفریہ جملہ، کفریہ، حدیث دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے، یہ کفریہ جملہ ہے جو غامدی کے دماد نے اعلانیہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر زہر برنا شروع کر دیا، زہر برنا شروع کر دیا۔ حدیث دین کا ماخوذ ہی نہیں تو دین کیا ہے؟ اور دین تو صرف رسول اللہ کے قول کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو کس نے روایت کیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ نہ بتلائیں تو تو اور میں جمع ہو جائیں اس کتاب کو قرآن ثابت کر سکتے نہیں. رسول اچھا، اور یہ بات اول حدیث کی ساری کتابوں میں، خود رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ نے صحابہ کو یہ بات کیسے سمجھائی اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا، آپ وہ انتظام کے اوپر بھی غور کریں، حیران رہ جائیں گے. صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا اور صحابہ نے اس کے چہرے کی طرف غور کیا، پہچان نہ سکے، اور اس کے کپڑوں کی طرف غور کیا تو وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ ایسے جیسے آج کل استری، بالکل صاف ستھرے. پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ تو مسافر لگتا ہے، اجنبی لگتا ہے، ہمارے مدینے کا تو نہیں ہے، کپڑوں سے سفر کے اثار کوئی نہیں ہے، یعنی کپڑے بالکل برانڈ نیو ہیں اور صاف ستھرے پکیزہ ہیں. ویسے ہم اس کو جانتے نہیں، ہے مسافر ہے ہمارا واقف نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا، لیکن کپڑے بتاتے ہیں کہ ابھی گھر سے نکل کے آ گیا. حیرتوں کی اور اجابتوں کی یہ داستان ہے. حدیث اور حدیث بیان کروں گا، آپ کو ساری یاد آ جائے گی، سب کو پتہ. حدیث کی اکثر کتابوں میں اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، ما هو الایمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. سوال کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے بتلا دیجیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ سوال کرتا ہے انسان تو رسول اللہ اس کو جواب دیتے ہیں. ما هو الایمان رسول اللہ نے جواب دیا، ما هو الاسلام رسول اللہ نے جواب دیا، ما هو الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ رسول اللہ جواب دے رہے ہیں. احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو کم از کم ایسے تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ رسول اللہ جواب دے رہے ہیں اس شخص کے. صحابہ کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ حیرانگی تھی، یعنی مفہوم یہ ہے کہ شکل پہچانی نہیں جا رہی، ہے مسافر، کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں. اب آ کے رسول اللہ سے دو سانوں بیٹھ کے سوال کرتا ہے، اور سوال اس انداز میں کرتا ہے جیسے مجھے علم نہیں ہے. لیکن جب رسول اللہ جواب دے دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے صدقتا. بڑی عجیب بات ہے کہ سوال پہلے کیا جیسے علم نہیں ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ فرمایا جیسے پہلے سے پتا ہے. اللہ کے بندے، اگر تجھے پتا تھا تو نے پوچھا کیوں تھا؟ اگر تجھے پتہ ہی تھا جواب اور تو رسول اللہ کے جواب کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں. صحابہ اور حیران پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ شخص اٹھا اور چلا گیا. یہ آپ کو منہج رسول اللہ، اور اللہ نے بھی دین سمجھانے کے لیے آسمان سے قرآن نازل کرنے کے لیے بھی جبریل کو نازل فرمایا اور دین سمجھانے کے لیے بھی جبریل کو نازل فرمایا. رسول اللہ نے کہا پتہ کون تھا؟ کہا اللہ کے رسول آپ جانتے. کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے انسانی شکل میں. جبریل امین وہ جبریل تھے. اللہ کے رسول کیا کرنے آئے تھے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. صحابہ فہم و فراست والے، بصیرت والے تھے، ان کو سمجھ آ گئی جو بات رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دی ہے ایک جملے میں، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. لیکن آج کے مولوی منکرین حدیث کے جمگٹھے اور گروہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. کیا سمجھا کے گئے ہیں آپ اس حدیث سے؟ اس حدیث سے علماء نے بہت سے مسائل حل کیے، ان میں سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس حدیث اور اس جملے سے کیا ثابت ہوا کہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھلا کے گئے؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آسمان سے جبریل امین بھی آ جائیں، آسمان سے جبریل امین بھی آ جائیں اور دین سکھانے کی نیت سے بھی آ جائیں تو رسول اللہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے. جو رسول اللہ نے کیا یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو اکٹھا کریں اور کہیں آسمان سے جبریل آئیں گے، ان کی ذرا گفتگو سماعت فرما لیں. حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی سن لیتے، صحابہ بھی سن لیتے، جبریل کا خطاب عام بھی ہو جاتا اور حدیث تقریری بھی بن جاتی ہے. رسول اللہ نے سنی، خاموش رہے. لیکن تمہیں تمہارا دین سکھلا کے گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بات آپ نے سمجھنی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ کی زبان سے شریعت کا، حدیث کا، قانون کا، سنت کا، دستور کا، اللہ کے احکامات کا زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجرا نہ ہو جائے، ادا نہ ہو جائے،
دین اس وقت تک دین نہیں بنتا جب تک محمد الرسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہو۔ جبریل یہ سمجھا کے گئے ہیں کہ یہ رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ دین ہے، رسول اللہ کی بات دین ہے۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ کی بات دین کا ماخوذ ہی نہیں۔ حج کے موقع کے اوپر ایک صحابی کھڑا ہو گیا، حج کی رسول اللہ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، مختلف حج کے احکامات ہیں۔ فی کل عامن یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اتنی جو فضیلتیں ثواب ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے بندہ اسی دن، تو کیا مسلمانوں کے اوپر ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ نے اگنور کیا، دوسری دفعہ اگنور کیا، تیسری دفعہ اگنور کیا۔ کچھ وقفہ گزرا، یعلا بن امیہ کو بلایا گیا۔ آپ بار بار سوال کرتے تھے، جی ہاں۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اور آپ کا منہج بیان کیا، وہ کیا؟ لو قلت نعم، جس وقت آپ سوال کر رہے تھے نا کیا امت کے ہر فرد کے اوپر ہر سال فرض ہے، لو قلت نعم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا جی ہاں، نام نون عین میم 3 حرف، جی ہاں اردو میں ملا لیجیے 5 حرف، جی ہی کہہ دیتا 2 حرف، اگر میں کہہ دیتا لو قلت نعم لوجبت، تو اللہ کی قسم حج ہر سال کے لیے امت کے اوپر فرض ہو جاتا، ولو وجبت لما استطعتم، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم میں اس کی استطاعت نہ رکھتے، نہ ہر سال کوئی ساری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا امت کے غریبوں کے اوپر اور امت کے متوسط طبقے کے اوپر مشکل ہوا ہے، اور اگر میں کہہ دیتا جی ہاں تو امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا، اور اگر فرض ہوتا تو تم استطاعت نہ رکھتے۔ دین و شریعت کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ کی ایک جی ہاں اور ایک نام کے اوپر بھی اگر حج ہر سال کے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو رسول اللہ کے حکموں کے اوپر، رسول اللہ کے احکامات کے اوپر، رسول اللہ کے واضح بین احکامات کے اوپر میرے اور آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ صرف نام کہنے سے ہر سال حج فرض ہے اور رسول اللہ حکم دے کہ یہ کام کرو، وہ فرض نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، حدیث دین کا ماخوذ نہیں ہے۔ یہ ردی، یہ باطل، یہ گندی، یہ سوچ فکر اتنی گندی ہے کہ بقی بن مخلد، سبحان اللہ، کیسے کیسے محدث گزرے ہیں، اللہ کی قسم، پیدل اندلس سے بغداد پیدل آئے، پیدل۔ کس لیے؟ کہ بغداد میں امام احمد ابن حنبل رہتے ہیں، میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کروں گا اور میری زندگی بدل جائے گی۔ جب بغداد پہنچے، امام احمد ابن حنبل قید ہو چکے تھے، وہ ایک الگ موضوع ہے لمبا چوڑا، رونا شروع ہو گیا، کیا کروں؟ بھکاری کا لباس پہنا، جیل کے سامنے پتہ لگا صرف بھکاری گزرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ شیئن للہ، اللہ کے نام پہ کوئی شے دے دو، شیئن للہ، شیئن للہ، کشکول اٹھایا، جیل کے پاس سے گزرے، امام احمد ابن حنبل سے کہا اندلس سے آیا ہوں، اسپین سے آیا ہوں، اسپین سے چند حدیثیں پڑھنا چاہتا تھا، آپ قید ہیں، کیا کیا جائے؟ کہا اب تو میں قید ہوں، مکلف نہیں ہوں، اب میں تو نہیں پڑھا سکتا۔ کہا میں ہر روز فقیر بن کے آؤں گا، ہر روز فقیر بن کے آؤں گا، اسی لباس کو اور اسی کشکول کو اٹھا کے لاؤں گا، آپ رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کر دیجئے، میں وہ یاد کر لیا کروں گا۔ اندلس سے چلا بقی بن مخلد، اور حدیث پڑھ کے جب واپس گیا، لوگوں نے کہا کیا پڑھ کے آئے ہو؟ کہا ایک ایسا علم لے کے آیا ہوں جس کے انکار کرنے والے کافر اور مرتد تو ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حدیث کا انکار کر دیا، رسول اللہ کی حدیث ہی دین کا ماخوذ نہیں ہے تو دین کس چیز کا رام ہے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔